آج رات اسرائیل کے لیے بڑا مشکل جو ہے وہ لمحہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اسٹریٹجی اپنا لی گئی ہے۔ ایران آج سارا دن جو ہے وہ حملے برداشت کرتا رہا، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس جو ہے وہ ایٹمی طاقت موجود ہے، اور ابھی تک ایران نے اس ایٹمی طاقت کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ تو میں بھی، کیونکہ ابھی تک ایران کی جانب سے کسی قسم کا فائر بیک نہیں کیا گیا، کسی قسم کی اسرائیل پر اسٹرائک نہیں کی گئی، اور جو اسرائیل ہے آج وہ سارا دن، پہلا حملہ رات کو تقریباً ٹھیک 3 بجے کیا گیا، اور اس کے بعد سے مسلسل جو اسرائیل ہے اس کا ایران پر مسلسل ایئر اسٹرائک جو ہے وہ جاری ہے، اور ابھی تک شام تک، رات گئے تک 8 بجے تک، یعنی ابھی یہ جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تو رات کو تقریباً 10:30 کا وقت ہے۔ تو یہ اسٹرائک تقریباً ایئر اسٹرائک جو اسرائیل کی جانب سے ایران پر کی جا رہی تھی وہ مسلسل تقریباً کئی گھنٹوں سے جاری تھی، اور اس کے جواب میں ایران نے ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اب جو ایران ہے وہ ایک اسٹریٹجی کے تحت ایک پوری تیاری کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کرنے لگا ہے۔ دوسری جانب جی، امریکہ نے اپنے جو بحری جہاز ہیں، میرینز اور دیگر جو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جدید ہتھیاروں سے لیس جو جہاز ہیں اور جو دیگر ٹیکنالوجی ہے وارفیئر کی، وہ اسرائیل کو امریکہ فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر بھجوا دی ہے، امدادی جنگی امداد بھجوا دی ہے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا واضح اعلان بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایران کو ابھی بھی وقت دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، ایران جو ہے وہ ہمارے ساتھ معاہدہ کرے اور ہمارے ساتھ بات چیت کرے، ہم جو اسے کانٹریکٹ سائن کرنے کا کہتے ہیں وہ کرے۔ اور ایک اور اس میں انٹرسٹنگ پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نیتن یاہو نے ایک ٹویٹ کیا ہے، بلکہ ان کا ایک اسرائیلی ٹی وی چینل پر ان کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے، جس میں نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کو کبھی ایٹمی قوت نہیں بننے دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی جو پاکستانی عوام اور پوری امت مسلمہ کے لیے جو ہے وہ بڑی ایک ہولناک بات ہے، اور ان کے اس بیان سے پوری امت مسلمہ میں انتقام کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اب یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب عالمی جنگ کی طرف بڑھے گا، کیونکہ اس نیتن یاہو کے بیان نے امت مسلمہ کو بھڑکا دیا ہے۔ اب امت مسلمہ کی جانب سے ان کے دلوں میں ایک آگ بھڑک رہی ہے، جو آگ اسرائیل کو، اسرائیلی عوام کو، امریکہ کو اور بھارت کو ملیا میٹ کر دے گی۔ اچھا، وہ بیان کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نیتن یاہو کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو دکھ ہے، ہمیں اس وقت جو ہے وہ کچھ کرنا چاہیے تھا، ہمیں بڑا افسوس ہے کہ پاکستان ایٹمی قوت بنا، پاکستان کو اس وقت روکنا چاہیے تھا، پاکستان پر اس وقت سٹرائکس کرنی چاہیے تھے، اس وقت حملے کرنے چاہیے تھے جب یہ اس نے جو ہے وہ ایٹم بم بنایا تھا۔ اور یہ اسرائیل امریکہ کو آگے رکھ، امریکہ اسرائیل کو آگے رکھ کے یہ جنگ، جیسے انہوں نے فلسطین کے ساتھ کیا، فلسطین کے معصوم بچوں کی جانیں لی، وہ وہاں دیکھیں، بھوک اور افلاس سے وہ بچے آج بھی بلپ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کا ایک لقمہ نہیں۔ کیا؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ ایٹمی قوت نہیں رکھتے تھے، ایٹمی پاور نہیں رکھتے تھے، ہتھیار نہیں رکھتے تھے، اور یہ سارا معاملہ۔ اب جی نیتن یاہو کے یہ جو بیان ہے کہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ ہمیں افسوس ہے، انہوں نے یہ بات کی کہ ہمیں افسوس ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار کیوں ہیں، ان کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ تم باپ لگتے ہو؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم ہوتے کون ہو؟ امت مسلمہ سے جو ہے وہ انہیں ان سے خود مختاری کا حق چھیننے والے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور جی اس وقت اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے، ایران کے جو فوجی حکام ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اب سے کچھ دیر بعد۔ ایران کے جو ملٹری جو
جنرلز ہیں ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی جائے گی اور اس میں وہ اپنی عوام کو اعتماد میں لیں گے، کیونکہ ابھی تک کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ عام عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے، عام عوام جذبہ جہاد لے کر سڑکوں پر نکل آئی ہے اور ساری عوام ایک ہی مطالبہ کر رہی ہے کہ منہ توڑ جواب دیا جائے تب ہم اپنے گھروں کو لوٹیں گے، ایسے ہم اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے، فوج کو جواب دینا پڑے گا اور دینا پڑے گا۔ یہ ایران کی عوام نے فیصلہ کر لیا ہے اور لگتا یوں ہے، لگتا کیا ہے 100% ہے کہ ایران کی جانب سے آج بڑے حملے ایران کی جانب سے اسرائیل پر آج بڑے حملے متوقع کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو نریندر مودی ہیں جنہیں ہر جنگ کے اندر کود جانے کا بڑا شوق ہے، ان کا بھی ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا فون آیا۔ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہیں فون آیا؟ تم نے اپنی کبھی شکل دیکھی ہے گائے ماتا کا موتر پینے والے؟ مجھے جی نتن یاہو کا فون آیا اور مجھ سے جی انہوں نے اس سارے معاملے پر بات چیت کی اور پھر کیا ہوا کہ نتن یاہو نے مجھے اسرائیل کے حوالے سے جو ہے وہ بریف کیا کہ وہ ان کی نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے۔ تو یہ نریندر مودی صاحب فرما رہے ہیں اپنے ٹویٹ میں، بے غیرت انسان، وہ کہتے ہیں اپنے ٹویٹ میں کہ مجھے نتن یاہو کا فون آیا، میں نے اس پہ بات چیت کی اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا اور میں نے جی جو اسرائیل ہے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ یہاں سے امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، دوسری جانب یہ بھارتی نریندر مودی جس کو ہر ایک کی گود میں بیٹھنے کا بہت شوق ہے، وہ بھی جو ہے وہ اسرائیل سے حمایت کا اعلان کر رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو فرانس ہے، فرانس کے وزیر اعظم نے بھی ابھی ریسنٹلی ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے واضح اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اگر ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملہ کیا جاتا ہے تو ہم مل کر اسرائیل کا دفاع کریں گے۔ یہ جو فرانس کے جو وزیر اعظم ہیں ان کا موقف ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کافر، یہ یہودی، یہ مسلمانوں کو برداشت نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو ایٹمی قوت بنتے انہیں جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتا۔ لیکن میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتانے والا ہوں کہ ایران نے ابھی تک اپنے آپ کو خفیہ رکھا ہوا تھا، ایران کے پاس ایٹم بم موجود ہیں۔ اس وقت اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے، ایران جو ہے وہ اپنے اوپر حملے برداشت کرتا رہا۔ یہ صبح 3 بجے سے حملے جو ہے وہ جاری ہیں اسرائیل کی جانب سے ایران پر، اور بڑی تباہی جو ہے وہ مچائی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے۔ ایران پر جو میزائل داغنے کا جو سلسلہ تھا وہ کئی گھنٹوں سے جاری تھا۔ اب فوجی جرنیل جو ایران کے فوجی جرنیل ہیں ان کی جانب سے، فوجی ملٹری کی جانب سے ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ ترتیب دی گئی ہے، اور اس پریس کانفرنس کے بعد، یہ پریس کانفرنس دراصل اپنی عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے دی گئی ہے۔ ابھی تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو بھی ہو سکتا ہے ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ ہو گئی ہو، تو وہ بھی فیکٹس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس پریس کانفرنس میں جو فوجی جرنیل ہیں ایران کے، انہوں نے کیا جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے، کیا انہوں نے اسٹریٹجی تیار کیا ہے۔ خیر وہ پبلک تو نہیں کریں گے جو ان کی اسٹریٹجی ہوگی، اور یہ متوقع ہے کہ آج رات کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ آج رات اسرائیل کی خیر نہیں ہے، اسرائیلی فوج کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی ہے، وہ گھبرا گئے ہیں کہ اب کیونکہ ہم سے جو بلنڈر ہو گیا ہے اب اسے سنبھالا کیسے جائے گا، اور ایران کی جانب سے برداشت کیا گیا اور مسلسل برداشت کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج رات میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بڑی خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ آج رات ایران کی جانب سے اسرائیل پر کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ اسرائیل کی تباہی آپ سب دیکھیں گے اور ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنے میزبان طیب گوندل کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔